آج میں آپ کے سامنے افسانے کی تعریف لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ افسانہ وہ نثری صنف ہے جس میں انسانی زندگی کے کسی ایک گوشے، واقعے یا حادثے کو کہانی کی شکل میں فکری و فنی خوبیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے کا کینوس ناول کے مقابلے میں بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے افسانہ میں زبان و بیان کا مختصر اور جامع ہونا ضروری ہے۔ افسانے میں وحدت تاثر کا ہونا لازمی ہے تاکہ افسانے کا بنیادی موضوع بخوبی اجاگر ہو سکے، یعنی افسانہ ایک ایسی مختصر تخلیق ہے جس میں کسی ایک مخصوص واقعے یا حادثے یا کسی ایک کردار کی زندگی کے کسی ایک گوشے یا پہلو کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ کہانی کی ترتیب و تنظیم سے پوری صورتحال قاری کے سامنے اجاگر ہو جاتی ہے۔ افسانہ کی تشکیلی عناصر یا اجزائے ترکیبی میں قصہ، پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ وحدت تاثر، ایجاز و اختصار، نقطۂ نظر، مقصد، کلائمیکس، انجام وغیرہ کو بھی اس کے اجزائے ترکیبی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اردو ادب میں افسانہ نگاری کی ایک مستحکم روایت رہی ہے اور اس صنف کے ارتقاء سے لے کر آج تک فکر و فن کے اعتبار سے تجربے بھی ہوتے رہے ہیں اور روایت کی پیروی بھی جاری رہی ہے۔ اردو افسانے کو فکر و فن کے اعتبار سے نئی سمت اور رفتار عطا کرنے میں پریم چند کا نام ناقابل فراموش ہے۔ اردو افسانے میں انسان کی سماجی زندگی کی گوناگو حقیقتوں کی عکاسی اور ان کی داخلی اور خارجی حالات و مسائل کے پیشکش کا باضابطہ آغاز پریم چند کے افسانوں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے عام انسانی زندگی، خصوصاً دیہی سماج کے حالات و واقعات کو فکری و فنی بلندی اور اپنے خلاقانہ صلاحیتوں سے افسانے کے کینوس پر پیش کیا۔ پریم چند کی تخلیقات میں ادب برائے زندگی کا تصور پوری طرح موجود ہے۔ ان کی مقصدیت اور حقیقت نگاری کی روایت جن افسانہ نگاروں نے تقویت بخشی اور اس میں نئی راہ تلاش کی، ان میں علی عباس حسینی، غلام عباس، سہیل عظیم آبادی، سدرشن، بلونت سنگھ، اپیندر ناتھ اشک، دیویندر ستیارتھی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے افسانہ کی تعریف اور اس کی مختصر ارتقاء رکھا ہے۔ جلدی میں افسانے کا عہد زریں اور تقسیم ہند کے وقت اردو افسانے کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔